السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس ویڈیو تک پہنچایا، گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا خزانہ دینا چاہتے ہیں، جو کہ اس نے قرآن کریم میں ہر انسان کے لیے بنایا ہے، بشرطے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو اس توفیق کو مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات، دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، قرآن سیکھیں، صحیح طریقے سے قرآن سیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر جو آفات آنے والی تھی وہ ٹل جائیں گی، کیونکہ قرآن سیکھنے کی بدولت بڑی مشکلیں ٹل جاتی ہے، اور جو روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی سیکھنے کی برکت سے ان دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو چلیے ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج ہم سیکھیں گے وقف۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر بھی ایسا گول نشان جہاں پر بھی آئے گا اسے وقف کہتے ہیں، مطلب یہاں پر رکنا ہوتا ہے، یہاں پر رکنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رکنے میں قرآن کا ایک اصول ہے اور عربی کا ایک اصول ہے کہ رکنے میں چیزیں بدل جاتی ہیں، جیسے زبر زیر پیش، دو زیر دو زبر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ مطلب دیکھ لیجیے، ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ اگر کسی بھی حروف کو مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر عالمین، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عالمین، عالمین، آخری پر کیا ہے؟ نون، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ لیکن جب ہم لکھتے ہیں یہاں پر تو ہمارے رکنے کی وجہ سے عالمین ہو جاتا ہے، مطلب نون کا ہم ایسے نہیں پڑھتے کہ عالمین پڑھے ہم، نہیں ایسے نہیں پڑھتے۔ تو اسے آیت کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے زبر یہ ساکن بن جاتا ہے، بس اتنی سی بات۔ دوسری بات، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا، جی یہ ہے احدن، مطلب دال کے اوپر دو زبر۔ اب اگر ہم کو یہاں رکنا ہے تو ایک زبر ہٹ جائے گا، جیسے احدا، جی۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں کیسا پڑھے، اس کو رکیں گے تو اگر اس کو رکنا ہے آپ کو تو آپ کو اس کو احدا پڑھنا پڑے گا، اس کو، جی۔ گول تا پر آیات کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جی۔ ایک بات سمجھ لیجیے، جیسے یہ گول تا ہے، اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اگر ہمیں رکنا نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جاریتن۔ اگر رکنا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جاریہ۔ کیا کہا گیا قاعدے میں کہ گول تا رکنے کی وجہ سے ہا بن جاتی ہے۔ کون سی ہا؟ ساکن والی ہا، جیسے یہ ہا ہے اس کے اوپر ساکن ہے۔ اب اس کو ہم پریکٹس میں سمجھتے ہیں، چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی۔ را زبر را، جیم یا زیر، جی، رجی، میم زیر می، رجیمی۔ اب ہم یہاں پہ رک رہے ہیں، ہاں، ہمارے رکنے کی وجہ سے یہ جو میم ہے اس کے نیچے کا جو زیر ہے یہ پڑھا جا رہا نہیں، پڑھا جا رہا۔ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیونکہ ہم رک رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا رجیمی پڑھتے، لیکن رکنے کی وجہ سے یہ میم ساکن بن جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے الرحیمی پڑھنا ہونا تھا، لیکن ہم رک رہے ہیں تو وقف کرنے کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے میم کے نیچے کا جو زیر ہے وہ ساکن بن جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،
اب دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے نون کے اوپر زبر ہے، عالمین ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبر زیر پیش جو ہوں گے وہ رکنے کی وجہ سے ساکن بن جائیں گے. یہاں پر زبر ہے، زیر ہے. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھتے تھے تو جیسے ایسے پڑھنا تھا، الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد ایاک، عالمین ایاک. اگر رکنا ہے تو عالمین کر کے ختم کر دیں گے. جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا گول دائرہ مطلب وقف کا. اگر آپ کو ایاک نعبد یہاں پر آپ کو رکنا تھا تو آپ نعبدو میں سے یہ دال کے اوپر کا جو پیش ہے اس کو غائب کر دے تو کیا ہوگا؟ نعبد، ایاک نعبد. کیوں؟ ہاں، پیش کو ساکن اس لیے بنا دیا ہم نے کیونکہ ہمیں رکنا تھا وقف کی وجہ سے. جی، اور اگر نہ رکنا ہوتا تو ہمیں اس کو پیش ہی پڑھنا پڑتا، جیسے نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر بھی وہی ہے. جی، قل هو اللہ احد. احد دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے لیکن رکنا ہے ہمیں، تو رکنے کی وجہ سے دو پیش کی تنوین کیا بنیں گی؟ ساکن بن جائے گی. جی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا، کیا پڑھا کہ دو پیش کی جو تنوین ہوں گی وہ ساکن بن جائے گی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسرا. اگر ہم نہ رکتے تو ہمیں یسرن پڑھنا پڑتا، جیسے ان مع العسر یسرن. اگر رکنا نہ ہوتا تو، لیکن ہمیں وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو یہ دو زبر کی جو تنوین ہے اس میں سے ایک زبر غائب ہو جائے گا صرف رکنے کی وجہ سے. اور یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ یہاں پر کیسا پڑھنا، تو یہاں پر اس کو ایک زبر کو ہٹا دینا ہے تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، جیسے یسرا. رکنے کی حالت میں سے یسرا پڑھیں گے. جی، فیہا عین جاریہ. تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے لیکن یہاں پر رکنا ہے وقف کرنے کی وجہ سے. دو پیش کی تنوین کے اوپر جو تا ہے، اب یہ تا کو ہم ساکن دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ رکنا ہے، اس لیے وقف کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے دو پیش کی تنوین کو ساکن دینا ہوں گا. جیسے فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ. اگر رکنا نہ ہوتا، وقف کرنا نہ ہوتا، ملا کر پڑھنے کا ہوتا تو پھر اس کو فیہا عین جاریہ تسقا، تسقا. جی، لیکن رکنا کی وجہ سے ہمیں اس کو ہا میں بدلنا پڑے گا. یہ گول تا کو ہا میں بدلنا پڑیں گے، جیسے فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ. یہاں پر بھی وہی قاعدہ، تو زیر کی تنوین رکنے کی وجہ سے ہاں میں بدل دیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. یہاں پر بھی وہی قاعدہ، دو پیش کی دو زبر کی تنوین، یہاں دو زیر کی تنوین، یہاں دو پیش کی تنوین. یہاں پر بھی گولتا، یہاں پر بھی گولتا، یہاں پر بھی گولتا. صرف ان پر رکنے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے یہ تا جو ہے وہ ہاں میں بدل جائیں گی. جیسے فیہا عین جاریہ. اگر اسے ملا کر پڑھنا ہوتا تو جاریۃ تسقا، اسے ملا کر پڑھنا ہوتا عین آنیۃ. اگر آگے لام ہے، بعد میں ہم اس کا قاعدہ بتائیں گے آپ کو کہ آگے کیسے کیسے قاعدے آئیں گے اور تجدید ہوگا تو کیا ہوگا. فی الحال آپ اتنا زیادہ بھاری نہیں ہے، ایک دو بار دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہو جائیں گی اور آپ کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر عطا فرمائیں گا. جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں تک آپ ویڈیوز شیئر کیجئے. آپ کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ قرآن سیکھیں گے ان کی نسلوں میں جو لوگ قرآن سیکھنے والے پیدا ہوں گے ان سب کا ثواب آپ ہی کو ملے گا. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.